السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے قرآن پاک کی 15ویں سورت یعنی الحجر، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ سورت الحجر
مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مدینہ جانے سے پہلے نازل ہوئی۔ مکی صورتوں میں نظریات کی اصلاح پر گفتگو ہوئی، یعنی توحید، رسالت، عقیدہ، جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں توحید، رسالت اور عقیدے پر بات ہوئی۔ دو عقلی دلیل پیش کیے، قرآن کی بات کو سچا کر دیا۔ اللہ نے اس سورت کی 100 آیات ہیں۔ اس سورت کو الحجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کا معنی ہے پتھر۔ کیا معنی ہے؟ پتھر۔ یہ الحجر، ہجر جو مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان ایک بستی ہے جہاں قوم سمود آباد تھی۔ قوم سمود آباد تھی۔ اس بستی کا نام الحجر تھا۔ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے۔ اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، اس لیے اللہ نے اس کا نام الحجر رکھ دیا، جس کا معنی کیا ہے؟ پتھر۔ اس صورت میں پہلا ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیونکہ یہ ساری کی ساری 100 آیات الحجر میرے نبی کے سینے پہ اتری۔ کفار مکہ نے میرے آقا کو نعوذ باللہ من ذالک مجنو کہا، دیوانہ کہا، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے پھر ہماری بات مانے اور فرشتے نازل کیوں نہیں ہم پہ ہوتے، ہمارا یہ مطالبہ پورا کرے۔ اللہ پاک نے اس قرآن کو جب انہوں نے مجنو کہا، رب نے اسی وقت میرے نبی کی دل جوئی کے لیے قرآن نازل کر دیا۔ سورت الحجر 15 نمبر سورت۔ الحمدللہ 1 سے 15 تک تو پہنچ ہی گئے ہیں 7 سالوں میں، 1 سے 15 تک تو پہنچ ہی گئے ہیں۔ کہا جب انہوں نے میرے نبی کو مجنو کہا، دیوانہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک جس کا ہماری زبان میں پاگل کہا، استغفر اللہ کہیں، استغفر اللہ، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ استغفر اللہ۔ کہا کفار مکہ نے مذاق اڑایا آقا کا، یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے مجھ پر قرآن نازل کیا گیا ہے؟ یہ تو یقیناً نعوذ باللہ من ذالک پاگل ہے۔ جب اتنی بات کہنی تھی، اللہ نے آسمان سے وحی کر دی کہ میرا نبی مجنو ہو سکتا نہیں۔ صحیح مسلم میں 2008 نمبر پہ حدیث ہے، مکے میں ایک شخص تھا زماد، یہ قبیلہ از شنون سے تھا،
جس کو جن لڑ جاتے یہ دم کرتا، جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہوتا یہ دم کرتا، اللہ اس کو شفا دے دیتے۔ اس کو یہ پتا چلا کہ مکے میں ایک ایسا شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ مجھے وہ شخص دکھائیں تو صحیح، شاید اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ جماعت کو بھی پتا تھا کہ شفا کس نے رکھی ہے، اللہ نے۔ کہا میری ملاقات تو کرائیں۔ کہنے لگا تب میرے نبی نہیں تھے، تب میرے نبی کو نبوت نہیں ملی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن عبداللہ تھے۔ جب ملاقات کے لیے گئے، کہنے لگا اے محمد، کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں، دم کرتا ہوں، اللہ جسے چاہتا ہے میرے ہاتھ سے شفا دے دیتا ہے۔ آیا ہے دم کرنے، آیا ہے علاج کرنے، یہ نہیں پتا تھا اس کا علاج اسی ہاتھ سے ہو جانا ہے، اس کا اپنا علاج ہو جانا ہے۔ کہنے لگا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے یہ الفاظ بولے، کہا جماعت میں تو یہی چاہتا ہوں، یہ سارے لوگ جو کہتے ہیں سن جو میں چاہتا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدی اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ پھر کیا کہا اللہ کا نے؟ عربی وہ سمجھتا تھا کیونکہ ظاہری بات ہے عرب ممالک میں رہتا تھا۔ کہا اور کیا چاہتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ کہا جماعت میں تو یہ چاہتا ہوں کہ سارے اللہ کی عبادت کریں، میرا تو اور کوئی مشن نہیں ہے۔ جماعت نے کہا 3 مرتبہ اس کو دہرائیں، ذرا پھر سنائیں۔ جب اس پہ آتے وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ۔ کہا جماعت نے پھر دل میں، آواز بھی تو آقا کی تھی، میرے اور کسی اور کی نہیں تھی، آقا کی تھی، رحمت للعالمین کی تھی۔ کہنے لگا آقا آپ ایک دفعہ پھر پڑھیں۔ جب آقا نے پھر پڑھا، کہا یہ کسی جادوگر کا کلام ہو سکتا، کسی مجنوں کا کلام ہو سکتا، کسی شاعر کا کلام ہو سکتا نہیں۔ کہا میں نے پورے عرب کے اندر سمندر کی تہوں سے لے کر دائیں بائیں عرب ممالک سارے پھرے، لیکن ایسا کلام میں نے سنا نہیں۔ جماعت نے اپنا ہاتھ آگے کیا، کہا آپ واقعی محمد رسول اللہ ہیں، ہم تو آپ کو ٹھیک کرنے آئے تھے، اللہ نے ہمیں آپ سے ٹھیک کر دیا۔ زبان نے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھاتے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ
وأشهد أن محمد رسول الله۔ زماد نے کلمہ پڑھا اور زماد مسلمان ہو گیا۔ مکے میں سب سے بڑا ڈاکٹر جانا جاتا تھا کہ یہ بندہ اگر کسی کو جن لڑ جائیں، ذہنی توازن کسی کا خراب ہو جائے، یہ دم کرے تو اللہ اس کے ہاتھ شفا رکھی ہے، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کی ایسی آواز اس کے کانوں میں گونجی کہ وہ مذہب اسلام میں آ گیا۔ آئے دوسرا ان کا مطالبہ، وہ یہ تھا اس صورت میں، لو ما تأتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین۔ دمی آواز سے سبحان اللہ، اگر تم سچے ہو ہماری یقین دہانی کے لیے کیوں نہیں لے آتے ہمارے لیے فرشتے، کیوں نہیں لے آتے ہمارے لیے فرشتے؟ اللہ نے کہا ان کو بتا دو، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منصرین۔ کہا فرشتے ہم صرف قوموں کو عذاب دینے کے لیے اتارتے ہیں، قوموں کو عذاب دینے کے لیے اتارتے ہیں، اور اس وقت انہیں کوئی مہلت ملے گی نہیں، میرے نبی بتا دیں۔ اور کہا میرے پیارے محبوب آپ یہ نہ گھبرائیں کہ آپ کے سینے پہ جو قرآن اتر رہا ہے کوئی چھین لے گا، کوئی چوری کر لے گا، کوئی آپ کے سینے سے مٹا لے گا، کوئی اس کلام کو رد و بدل کر دے گا۔ کہا یہ آپ ذہن ہٹا دیں، نہ اس کو کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی غیر مسلم اس کی کو رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جب یہ آیت اتاری، اللہ نے آیت اتارنی تھی، میرے نبی کا سارا سینہ سکون میں بھر گیا۔ وہ آیت کیا تھی؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کہا ہم اس ذکر کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظتیں کرنے والے ہیں۔ تورات کی باری آئی، رد و بدل کر دیا یہودیوں نے۔ انجیل کی باری آئی، عیسائیوں نے رد و بدل کر دیا۔ زبور کی باری آئی، رد و بدل ہو گیا۔ قرآن کی باری آئی، اللہ نے کہا اتارا بھی میں نے ہے تیرے سینے پہ۔ بھیجنے والے، ذرا محبت سے بھیجنے والے رب العالمین، اور جس کے ہاتھ بھیجا وہ کیا؟ جبرائیل امین، اور جس کے سینے پہ اتارا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ رحمت للعالمین۔ کہا آپ کبھی سوچے بھی نہ، ایک انگریز اٹھا، اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، کہنے لگا کہ یہودی سے انگریز ہمیشہ یاد رکھیں عیسائی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ عیسائی مذہب کے ہوتے ہیں۔ کہنے لگا یہودی کو یار ان پہ غالب کیسے آ سکتے ہو، ہم ان پہ کیسے دونوں غالب آ سکتے ہیں؟ یہودی تب بھی بدترین کافر تھا، آج کے دور میں بھی یہودی کیا ہے؟ بدترین کافر ہے۔
کہا کہ اچھا جتنی دیر تک ان کے پاس قرآن کی دولت ہے اتنی دیر تک تو کچھ کر سکتا نہیں. کیوں؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. کہا ان کے پاس واضح دلیل ہے، اللہ کا نور ہے. سورت المائدہ 5 نمبر سورت آیت نمبر 15 سے 16. کہا یہ ایک ایسا نور ہے امت مسلمہ کے لیے، کیونکہ یہ نور کہاں لے کے جاتا ہے؟ یہ نور سیدھا اگر اس کو پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، عمل کرتا ہے، یہ نور سیدھا تمہیں جنت میں بھی لے جائے گا، رب کا دیدار بھی کرائے گا اور مصطفیٰ کی سفارش بھی عطا کرے. کہاں یہ نور ان کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ یہدیم الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. انگریز نے حکم کیا کہ سارے جتنے قرآن پاک ہیں، جتنے بھی قرآن پاک ہیں، یہ سارے کے سارے لا کر ایک جگہ پہ نعوذ باللہ من ذالک ڈھیر کر دو. مسلمانوں کے سامنے مسلمان چیخ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن قرآن سارے جلا دیے. یار کیا عالم ہوگا جو آج غزہ میں ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے قرآن پاک بھی چیڑے جا رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور مسلمانوں کے بچے بھی چیڑے جا رہے ہیں. آپ دعا کرو. ملک پاکستان اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ یہ ایٹمی طاقت ہے. میں رات کو یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کتنے سکون سے سوئے ہوئے ہیں. بارڈروں پہ اس وقت جنگ کا عالم ہے جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. اس قدر جنگ کا زور ہے، جوان لڑ رہے ہیں. آپ دعا کریں اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرمائے، اللہ ان ہندوؤں کی ہر چال کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ ہمارے نوجوانوں کو جرأت عنایت فرمائے. بھائی ہم سکون سے سوئے ہوئے ہیں، فکر ہی کوئی نہیں ہے. دیکھ لو غزہ کا کیا حال ہے. رات سوئی سارے ملیاں میٹ ہو گئے. جانور جو کتا ہے وہ ڈھیر سے نیچے سے معصوم بچوں کو نکال رہا ہے. کیا عالم ہے. بڑے سکون سے ہم رات کو سوئے ہوئے ہیں. ہمارا حق ہے ہم اپنے افواج کے لیے دعا کریں. اللہ ہمارے جو نوجوان بارڈروں پہ ہیں، اللہ ایک ایک کو صحت والی ایمان والی زندگی عنایت فرما. اب وہ ڈھیر کر دیے. جب ڈھیر کر دیے نا تو اس نے حکم کیا اس کو جلا دو. نعوذ باللہ من ذالک قرآن جلا دیے گئے. دوپہر کا وقت تھا. اس وقت مساجد کچی ہوتی تھی، مٹی کی بنی ہوئی. ایک مسجد کے پاس سے گزرا انگریز. وہی دیکھتا کیا ہے کہ مسجد سے آواز کیا آ رہی ہے. سورۃ زمر 39 نمبر سورت آیت نمبر 69 میں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. یہ آیت کو چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی آیت ہے، بڑی شانوں والی آیت ہے. کہا ہر چیز بے نور ہو جائے گی. قیامت جب برپا ہوگی
اور جب میرے رب کا عرش آئے گا ہر چیز روشن ہو جائے گی میرے اللہ کے نور سے۔ اس انگریز کو اس کا مطلب پتا تھا۔ جب اس نے دیکھا دروازہ کھولا، دیکھتا کیا ہے 9 سال کا بچہ۔ کتنے سال کا؟ آنکھوں سے نبینا ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، آنکھیں نہیں ہوئی اس کی، آنکھوں سے نبینا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کہنے لگا قرآن تو میں نے جلا دیے، اب ان کے سینوں سے کون نکالے گا؟ وہیں کھڑا، کہاں یہ تو نبینا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں حکمران سامنے کھڑا ہے۔ اللہ نے اس حکمران کو ہدایت دینی تھی، وہیں کھڑا مسجد کے پاس سیڑھیوں میں کھڑا، ساتھ ہی پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، وہ انگریز بھی مسلمان ہو گیا، مسلمانوں کا محافظ بن گیا۔ صرف اس آیت کا ترجمہ اس کے دماغ میں فٹ بیٹھ گیا کہ واقعی قیامت جب برپا ہوگی، مسلمان تو پڑھتے ہیں تے بلیٹ بلوٹ کے لماریاں چ رکھ دیندے نے تے عملی زندگی کوئی بھی نہ، پلیٹ بلوٹ کے سب سویرے جی ثواب واسطے پڑھنے ہیں، ثواب واسطے، تے جے انہوں پوچھئے دا مطلب کی ہے کوئی پتہ نہیں، جو ہی کرا ترجمہ پڑھے یا تو کس نے پڑھنا ہے؟ اس مطلب کو سمجھنا کس نے ہے؟ مسلمانوں نے سمجھنا ہے، مسلمانوں نے سمجھنا ہے، اور غیر مسلم کو کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے۔ یہاں الٹ کام ہے۔ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ واقعی جب اللہ کا عرش آئے گا پوری روح زمین روشن ہو جائے گی، پھر تو میں یہ ایک ہی دعا کرتا ہوں، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، کہو آمین۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، مسلمان کو پھر سے مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو تابع قرآن کر دے۔ حقیقت بات ہے۔ سورت الحجر کی فضیلت سن رہے ہیں اور اہمیت۔ تیسرا سبق اس میں کیا ملتا ہے؟ کہنے لگے کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کیسے ہوئی، کیا رب کا طریقہ کار تھا۔ صحیح الحجر میں 15 نمبر سورہ آیت نمبر 26 میں اللہ نے پورے کا پورا طریقہ ہی سینڈ کر دیا۔ کہاں سینڈ کر دیا؟ نبی رحمت کے سینے پہ۔ یہ ایسا میسج ہے جو رہتی دنیا تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ پیغام بھیجا اللہ نے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی والوں سے ہی اکڑتا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی والوں کے ساتھ ہی اکڑتا ہے۔ آگے نبی رحمت نے حدیث بیان کی،
جامع ترمذی میں 2955 نمبر پہ حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پیاری حدیث ہے، ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحسن والخبيث والطيب۔ آقا نے یہ قرآن کی آیت کو پڑھ کر یہ حدیث بیان کی، نقشہ پیش کیا میرے آقا نے کہ اللہ نے انسان کو کس طرح پیدا کیا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے ہر حصے سے ایک مٹھی لے کر آدم کو پیدا کیا، ایک مٹھی۔ سبحان اللہ، یہ مٹھی کس کی تھی؟ ایسے کہنا چاہیے، کہو سبحان اللہ، یہ تمہارے رب کی مٹھی تھی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے ہر حصے سے ایک مٹھی مٹی لی اور آدم کو پنجابی چاندے نے گن گن کے بنایا، نقشہ بنایا، پورے دا پورا ٹانچہ۔ جب اس کی اولاد میں مٹی کی مناسبت سے کوئی لال تھی، کوئی سفید تھی، کوئی لال تھی، کوئی سفید تھی، کوئی کالی تھی، ان کے درمیان مختلف رنگوں کے اور نرم مزاج، گرم مزاج، بد پاک طیب لوگ پیدا اللہ نے کر دیے آدم علیہ السلام کے پوچھ سے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور کہا ہم نے اس سے پہلے جنات کو گرم لو کی آگ سے پیدا کیا۔ انسانوں سے 3000 سال پہلے ان جنات پیدا ہوئے۔ کہا پھر کہا یہ سن لیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم۔ صحیح مسلم 7495 نمبر پہ حدیث۔ کہا فرشتوں کو ہم نے نور سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ نور سے، اور جنوں کو آگ سے، اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ کہا ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے۔ جو ہمیں تیسرا سبق ملتا ہے الحجر میں، سورت الحجر 20 نمبر ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ کہا ہم نے تمہارے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے، ان معاش کے سامان کو پیدا کیا۔ سمجھے؟ کہا ہم نے جتنا بھی رزق پیدا کیا ہے زمین سے، نباتات، پھل، اسی طرح وہ چیزیں جو تم کھاتے پیتے پہنتے ہو پیدا کی ہیں۔ پرندے، وحشی جانور تمہارے رب نے پیدا کیے ہیں۔ کہا ہم نے تو وہ بھی ان کو بھی روزی دی ہے جس کو تم روزی دے سکتے۔ وہ کیا مطلب؟ کہا جب تم ماں کے شکم میں تھا تجھ کو کون روزی دیتا تھا؟
اس وقت بھی تم اس کو روزی دے سکتے، ماں کے شکم میں بھی روزی تمہارا رب دیتا رہا۔ کہا سن لے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ کہا ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں۔ خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ ہم نے ہی کسی کو امیر بنایا ہے اور ہم نے ہی کسی کو غریب بنایا ہے۔ ہر چیز کی جو قدرت ہے، قبضہ قدرت ہے، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آئیں چوتھا سبق، سورۃ الحجر میں 15 نمبر سورت۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، کتنے؟ اور جنت کے کتنے ہیں؟ جو یہاں جمعہ پڑھتے ہیں ان کو سبق یاد ہے۔ 8 دروازے ہیں جنت کے، جہنم کے کتنے ہیں؟ 7۔ آیت نمبر 44 تفسیر بغوی میں لکھا ہوا ہے، تفسیر احسن البیان صحیح مسلم 7169 میں، لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ کہا 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ جہنم کی کتنی دروازے ہیں؟ 7۔ کہا جو پہلا دروازہ ہوگا، پہلے طبقے کا نام ہے جہنم، دوسرے طبقے کا نام ہے حطمہ، تیسرے طبقے کا نام ہے، چوتھے کا سعیر، 5ویں طبقے کا نام ہے سقر، 6ٹھے طبقے کا نام ہے جہیم، 7ویں طبقے کا نام ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ آج سن لیں، جہنم دیکھ کتنے سیکشن ہیں، اور ہر سیکشن پر 70 ہزار فرشتے کھڑے ہیں، ہیبت ناک سنگل ڈالے ہوئے ہیں جہنم کو۔ کہا پہلے سیکشن میں اہل توحید جائیں گے جو گناہ کرتے رہے بد عملی کی وجہ سے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ دوسرا سیکشن کہا دوسرے میں، کہا پھر وہ بد عملی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جتنے سال اللہ چاہے گا ان کو رکھے گا، پھر نکال لے گا، لیکن پہلے سزا بھگتنی پڑنی۔ دوسرا سیکشن کہا دوسرے میں عیسائی جائیں گے، تیسرے سیکشن میں یہودی جائیں گے، چوتھے درجے میں مجوسی جائیں گے، ستارہ پرست، قبر پرست، جی آج دے لالو قبر پرست۔ کہا اسی طرح 6ٹھے سیکشن میں مشرک جائیں گے، 7ویں سیکشن میں منافق جائیں گے۔ میں آپ کو ایک نشانی بتا دیتا ہوں، جے بندے نو کسی نو پلیکھا ہوئے نا اپنے بارے کہ میں منافق آ کہ میں صحیح ہاں، اگر بندے کے دماغ میں یہ بات آئے کہ یار میں اپنے آپ نو ذرا دیکھا میں منافق ہاں کہ صحیح ہاں، تو میں نے پچھلے جمعے بتایا بھی تھا، اس سے پچھلے جمعے، کہ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، سستی کرتا ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، وہ یہ سوچ لے کہ وہ منافق ہے۔ میرے آقا نے کہا وہ منافق پہ کیا ہے؟ باری ہے۔ کیا ہے؟ باری ہے۔ کہا اسی طرح جہنم دوزخوں میں کچھ لوگ آگ نے ٹخنوں تک لیا ہوگا، صحیح مسلم 7169،
کسی کو آگ نے کمر تک لیا ہوگا، کسی کو آگ نے گردن تک لیا ہوگا۔ اے اللہ امت مسلمہ کی بخشش فرما، اللہ عملی زندگی عطا فرما۔ اہل جنت کا تذکرہ میرے نبی نے ساتھ ہی کیا، آیت نمبر 45 سے 50 اسی سورت میں، سورت الحجر میں، صحیح مسلم میں 7157، ان المتقین فی جنات وعیون، کہو آمین۔ کہا پرہیزگار جنتی لوگ باغوں میں چشموں میں بیٹھے ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، فرشتے جنت میں امت محمدیہ کو داخل کرتے کہیں گے اہلم و سہلم مرحبا، اہلم و سہلم مرحبا، سلامتی سے رہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ سورت الحجر کی سیل کروا رہا ہوں۔ کہا ان کے دلوں میں رنجش، کینہ، بغض سب کچھ نکل جائے گا۔ کہا یہ دونوں آپس میں بائی بائی بن کر تختوں پر، لولو مرجان کے تختیوں پر، لولو مرجان کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے۔ اس میں ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، علی بھی ہوں گے، 1,44,000 صحابہ بھی ہوں گے۔ کافر لا يمسهم فيها نسب وما هم منها بمخرجين، کوئی تکلیف انہیں نہیں چھو پائے گی، کبھی نہیں وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہا میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں نے سب کو بخش دیا ہے اور اللہ ان پر مہربان ہو گیا ہے۔ کہا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، کہا درمیان میں ایک مینڈا لایا جائے گا، موت کو جب لایا جائے گا اس کو ذبح کر دیا جائے گا، جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ کہا پھر صحیح مسلم 7184، کہا جب ذبح کر دیا جائے گا جنت والے خوشی سے بھر جائیں گے، جہنم والے اور گڑھے میں چلے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، کہا جائے گا آج کے بعد نہ اب جہنم والوں کو موت آنی ہے اور نہ جنت والوں کو موت آنی ہے۔ پھر جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے، باغات، پھل، اتنے اتنے بڑے پھل، اتنی اتنی عیاش، اتنی اتنی نعمتیں دیکھیں گے تو اللہ پاک مستوی ہوں گے، سامنے تشریف لائیں گے، کہیں گے اے جنت والو آج بتاؤ تم خوش ہو؟ کہا اللہ تیری نعمتوں سے ہم خوش ہیں، لیکن اتنی بات کہنی تھی۔ اللہ پاک کہیں گے کوئی اور بھی چیز آپ کو چاہیے، کسی اور چیز کی تمہیں طلب ہے؟ اور بتاؤ یہ جتنے آئے ہو تمہیں طلب ہے؟ اور جس کو طلب ہے ہاتھ کھڑا کرے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ کہا کوئی اور چیز کی طلب ہے؟ کہا اللہ اتنی نعمتیں دی، اتنی بات کہنی تھی، اللہ اپنے چہرے سے تجلی کی چادر اٹھا دیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو سامنے دیکھیں گے۔ کہا اللہ اس سے بڑی تو دولت ہو ہی نہیں سکتی،
جس کے لیے ہم اتنی دنیا پہ قربانی دیتے رہے، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیا ہے۔ وچ جنتا دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے چل دے رحمتاں دے فوارے ہون گے، او کیڈا ویلا او دل بہار ہوئے گا، جدو جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا۔ وہ سب ویکھن والے مقرب، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اوتھے سب ویکھن والے مقرب پیارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ حضرات آئے حق بات کو بیان کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آئے آیت نمبر 94 سے 99 میں اللہ نے سورۃ الحجر میں کیا رکھا ہے؟ فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ کہا جس نے آپ اس حکم کو آپ کو کیا جا رہا ہے کھل کر سنا دے مشرکین کو، جو اس سے منہ پھیریں گے وہ اپنا دیکھ لیں گے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ آپ سے مذاق کرتے ہیں، ہنسی کھینچتے ہیں، آوازیں کھینچتے ہیں۔ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو مقرر کرتا ہے ان قریب وہ معلوم کر لے گا قیامت والے دن۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں رب کہتے ہیں ہمیں خوب علم ہے ان باتوں کا جو آپ کے دل تنگ ہوتے ہیں ان سے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ میرے پیارے محبوب آپ پریشان نہ ہوں ان کی باتوں سے، مشرکین کی، یہودی اور عیسائیوں کی، ان بت پرستوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ آپ اس طرح کریں، اپنی سکون کے لیے رب کو یاد کریں، تسبیحات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور کہا کب تک یہ تسبیحات، کب تک؟ یہ بات صرف نبی کے لیے اتری ہے بھائی، پوری امت کے لیے اتری ہے، مولوی عمیر کے لیے اتری ہے، جتنے اہل علم ہیں ان کے لیے اتری ہے، جتنے مولوی حضرات ہیں ان کے لیے اتری ہے، امت مسلمہ کے لیے اتری ہے۔ کہا سن لے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ اکبر۔ کہا میرے پیارے محبوب اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ کیا کرتے رہیں؟ امت مسلمہ ذرا بتائے کیا کرتے رہیں؟ عبادت کرتے رہیں۔ آقا کو رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کہا یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ کیا آ جائے؟ آیت نمبر 99، 100 آیات ہے سورۃ الحجر کی آخری آیت۔ کہا تب تک اللہ کو یاد کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، تب تک اللہ کو مناتے رہے، سجدہ ریز ہوتے رہے، جب تک آپ کو موت نہ آ جائے۔ حضرات پھر ہمارے اور آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے، میں اپنے آقا کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن پاک کو سامنے رکھتے ہوئے، دنیا میں اللہ نے امت مسلمہ کو جو سب سے بڑی دولت دی ہے وہ مذہب اسلام ہے۔
مذہب اسلام میں جو سب سے بڑی دولت دی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ حضرات، پھر میرے آقا کی یہی مشن تھا اور میرا بھی یہی مشن ہے، ساری کائنات دا داتا تو کلا، تیرا در چھٹ کے جایا نہیں جاندا، کہ جایا جاتا کہیں اور، جدا دل کردہ پاک پٹن ٹوڑ جاوے اس گل نو چھڈ کے۔ میں حیران ہوتا ہوں، نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی در بدر پھرتا ہے۔ اس کا مطلب تم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہی نہیں سمجھا، اس آیت کا انکار کیا، جب تم الٹ گئے انکار کیا۔ ساری کائنات دا داتا تو کلا، تیرا در چھڈ کے جایا نہیں جاندا، غیراں اگے میرے سونے مولا، ستو سر نو جھکایا نہیں جاندا، دنیا تیرا رزق کھاوے، تیرے گھر وچ کمی کوئی نہ آوے۔ اوے امت مسلمہ دھیان کر لینا، جڑا سورج لگا ہے کدی یہ بل دینا پوے کسے نو، کدی چاند دا بل دینا پوے کسے نو، نہیں نہیں، دنیا تیرا رزق کھاوے، تیرے گھر وچ کمی کوئی نہ آوے، مورا بلبل چکو رات چڑیاں، قصہ اینا دا سڑ کو سنایا نہیں جاندا، ساری کائنات دا داتا تو کلا، تیرا در چھڈ کے جایا نہیں جاندا۔ توجہ کریں، شکم مائی دے اندر تو اللہ، ماں کے پیٹ میں شکم مائی دے اندر تو اللہ، سونی شکل بناوے تو کلا، شکم مائی دے اندر تو اللہ، سونی شکل بناوے تو کلا، ہوندی ہر تھاں تے اللہ اللہ، تیرا در چھڈ کے جایا نہیں جاندا، ساری کائنات دا داتا تو کلا، تیرا در چھڈ کے جایا نہیں جاندا، چھڈ کے جایا نہیں جاندا، سیب کیلے انگوراں دے گچھے، یہ نہ سمجھ یہ دولت کی وجہ سے تجھے مل رہا ہے، اللہ نے رزق دیا ہے، وہ دولت بھی تجھے دی ہے، رزق بھی دیا خریدنے کے لیے۔ سیب کیلے انگوراں دے گچھے، ون سمنیاں تے لمبیاں کھجوراں، سیب کیلے انگوراں دے گچھے، ون سمنیاں تے لمبیاں کھجوراں، پھلا دا رس پی پی کے مولا، گیت غیراں دا گایا نہیں جاندا، ساری کائنات دا داتا تو کلا، تیرا در چھڈ کے جایا نہیں جاندا۔ حضرات، سورت الحجر کی فضیلت اور اہمیت سن رہے تھے۔ سورت الحجر کی جو تلاوت روزانہ کرتا ہے
روزانہ سورت الحجر کی تلاوت کرتا ہے، اہل علم نے کہا اللہ اس کے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ سورت الحجر کی جو تلاوت، وہ ماں، وہ بہن جس کے سینے سے فیڈ نہ آتی ہو بچے کے لیے، وہ دم کرے، اللہ اس فیڈ کو جاری کر دیتے ہیں۔ سورت الحجر، گھر میں چوری ہوتی ہو، گھر میں چوری نہ رکتی ہو، ہن گھر گھر چور مار گئے، گھر میں چوری ہوتی ہو تو چوری نہ رکتی ہو، وہ سورت الحجر کی تلاوت کرے تو وہ چوری سے بھاگ آ جائیں گے، رک جائے گا۔ اور کہا جس نے خواب میں دیکھا سورت الحجر کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ پاک اس کو مال اور دولت بھی دیتے ہیں، اللہ اس کی دعائیں بھی قبول کر دیتے ہیں۔ الحمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔